ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائیں بیان کی جا رہی ہیں صحیفہ سجادیہ کی اور مطالب ذکر کیے جا رہے ہیں، اور دعا نمبر 16 تک ہماری بات پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی 16 نمبر دعا میں جو ذکر کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی شکر کے بارے میں امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کا شکر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا نمبر 37 میں تھا، اور فرماتے ہیں کہ دعا نمبر 16 میں یعنی اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ یعنی جب انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر کرنے سے عاجز ہے تو پھر کیسے وہ حضرت انسان خدا کی معصیت کرتا ہے، خدا کی معصیت کرنے میں جرأت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب بات ایسی ہے تو پھر تو وہ ایک گناہ کرنے پر بھی، ایک گناہ کے ذریعے سے بھی وہ کیا ہے خدا کا انکار کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو فقرات عالیہ میں متصور ہیں، یعنی آنے والے فقرات میں انہیں ان باتوں کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ دعا نمبر 16 میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا الہی لو بقیت الیک حتی تسکت اشفار عینی حتی تسکت اشفار عینی اللہ اکبر وانتحبت حتی ان ینقطع صوتی وقمت لک حتی تتنشر قدمائی ورکعت لک حتی ینخلع صلبی وسجدت لک حتی تتفکع حدقتائی وَأَكَلْتُ حَتَّى تَتَفَكَّعَ حَدَقَتَايَ وَأَكَلْتُ تُرَابَ الْأَرْضِ طُولَ عُمْرِي وَشَرِبْتُ مَاءَ الرِّمَادِ آخِرَ دَهْرِي وَذَكَرْتُكَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ حَتَّى يَقِلَّ لِسَانِي ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ اسْتِحْيَاءً مِنْكَ مَا اسْتَوْجَبْتُ بِذَلِكَ مَحْوَ سَيِّئَةٍ واحدۃ من سیئاتی استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یعنی اس دعا میں امام علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ میں جو تیرا شکر کرنے سے عاجز ہوں، اور اگر مجھ سے ایک گناہ بھی ہو جائے تو کیا کروں، اتنا روؤں میری آنکھوں کی پلکیں گر جائیں، اتنا فریاد کروں کہ میری آواز بند ہو جائے، اتنا میں تیری بارگاہ میں تیری عبادت کے لیے کھڑا رہوں کہ میرے قدموں پر ورم آ جائیں، میں اتنا تیری بارگاہ میں حالت رکوع میں جھکوں کہ میری ریڑھ کی ہڈیاں اکھڑ جائیں، سجدہ اتنا کروں کہ میری آنکھیں اندر دھنس جائیں،
اور زندگی بھر خاک کھاتا رہوں، کیا کھاؤں؟ اس زمین کی مٹی کھاؤں، اور پھر میں پانی جو ہے وہ گدلا پیتا رہوں، اور اس درمیان تیرا ذکر اس طرح کروں کہ میری جو زبان ہے وہ خشک ہو جائے، کنگ ہو جائے، کنگ بالکل سوکھ کر لکڑ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ان تمام اعمال کے انجام دینے کے بعد بھی جو میں نے اے بار الہ تیری نافرمانی کی ہے نا، میں تجھ سے شرماتے ہوئے ایک نظر بھی میں آسمان کی طرف نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اتنے اعمال کرنے کے باوجود بھی میں ایک میرے گناہوں میں سے جو ایک گناہ مجھ سے زرزد ہوا ہے نا، میں تو اس ایک گناہ کو بھی نہیں بخشوا سکتا جتنے میں نے اعمال کیے ہیں۔ یعنی اتنے اعمال کیے ہیں، میں یہ کہوں کہ ان اعمال کی وجہ سے میں مستحق بن گیا ہوں کہ اب خدا میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کا فیض نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو، اللہ کا جود نہ ہو، اللہ کا لطف نہ ہو مجھ پر، تو امام فرماتے اللہ کا لطف اپنے بندوں پر نہ ہو، تو اتنے اعمال کرنے کے باوجود بھی یہ اعمال اس قابل نہیں بنا سکتے کہ اب خدا جو ہے وہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا کرم اور لطف ہے کہ ادھر انسان شرمندہ ہوتا ہے اور خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ استحقاق نہیں ہے۔ یا الہی لو بقیت الیکا، اب ترجمہ کرتے ہیں، یا الہی لو بقیت الیکا حتی تسقط اشفار عینی، اے پروردگار میں اتنا روؤں، اتنا گریہ کروں کہ میرے آنکھوں کی پلکیں گر جائیں، وانتحبت حتی ینقطع صوتی، اس قدر گریہ کروں کہ اس طرح گڑ گڑاؤں کہ میری آواز بند ہو جائے، وقمت لک حتی تتنشر قدمائی، تیری بارگاہ میں حالت قیام میں اتنا کھڑا رہوں کہ میرے پاؤں پر ورم آ جائیں، ورکعت لک حتی ینخلع صلبی، اور اتنا رکوع کروں کہ میری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ کیا ہو جائے، میری ریڑھ کی ہڈی میں یعنی میری ریڑھ کی ہڈی اکھڑ جائے، ہاں یعنی بدن سے جدا ہو جائے، میری ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے، وسجدت لک حتی تتفقع حدقتایا، اور میں اتنا سجدہ کروں کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ میرے اندر دھنس جائیں، وَأَكَلْتُ تُرَابَ الْأَرْضِ طُولَ عُمْرِي، ساری زندگی تیری بقیہ نعمات کے علاوہ بس یہی میں زمین کی مٹی کھاتا رہوں، وَشَرِبْتُ مَاءَ الرِّمَادِ آخِرَ دَهْرِي، ساری عمر میں گدلا پانی پیتا رہوں، وَذَكَرْتُكَ فِي خَلَالِ ذَلِكَ، اور میں اس عمر میں تجھے بھی یاد کرتا رہوں، حتیٰ یکل لسانی، یہاں تک کہ میری زبان خشک ہو جائے، کنگ بن جائے میری زبان، خشک ہو کر لکڑ بن جائے میری زبان، ثم لم ارفع طرفی الى آفاق السماء استحیاء منک، اس کے باوجود بھی میں شرم کے مارے تیری طرف آسمان، شرم کے مارے تیری قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو نہ اٹھاؤں، ما استوجبت بذالک محو سیئۃ واحدۃ من سیئاتی،
اتنے اعمال کرنے کے باوجود یہ اعمال کرنا مجھے اس قابل نہیں بنا دیتے کہ تیرے گناہوں میں سے، تیری نافرمانیوں میں سے کوئی ایک نافرمانی ان کی وجہ سے معاف ہو جائے۔ اللہ اکبر، یعنی گویا کہ اللہ کی ایک نافرمانی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں ایک گناہ کرنا امام کی نظر میں کتنی بڑی جرأت ہے۔ تو امام علیہ السلام اس دعا میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بس اللہ کے فضل اور کرم کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ امام علیہ السلام کے دعاؤں میں جو امر مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ التعریف بالثواب والعقاب والجنت والنار، کہ امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں آگ، جنت، جہنم، ثواب، عقاب کی معرفت بیان کی ہے۔ وَأَنَّ ثواب اللہ تعالی كُلَّهُ تفضل، اور ذکر کیا ہے ان دعاؤں میں کہ امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تفضل ہے، ثواب۔ ہاں، اللہ جو ثواب ہمیں عطا کرتا ہے اپنی طاعت پر، یہ اس کی طرف سے تفضل ہے، ورنہ اس پر کوئی ضروری نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں وہ ہمیں ثواب دے۔ جس طرح کے محنت و مزدوری کرنے والا جب کسی کے ہاں مکان بناتا ہے تو شام کے وقت اس مکان جس کا بنایا جا رہا ہے اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے مزدوری دے۔ جب کسی جو ہے نا وہ کیا ہے محکمے میں جا کر کوئی کام کرتا ہے یا کسی ادارے میں جا کر کام کرتا ہے تو اس ادارے والے پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی مزدوری چکائے، اس کا جو ہے نا وہ بدلہ دے۔ جبکہ اللہ کی اطاعت کرنا جو ہے، ہم جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس پر اللہ ہمیں ثواب عطا کرے، یہ اس کا تفضل ہے، اس پر ضروری نہیں۔ وَأَنَّ الْعَبْدَ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ مِنْهُ بِأَدْنَى مَعْصِيَّةٍ يَجْتَرِئُ بِهَا، اور حضرت انسان جو ہے وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے اگر اللہ کی تھوڑی سی بھی نافرمانی کرتی ہے، ایسی معصیت کہ جو اس نے معصیت کرنے میں جرأت ہے۔ ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں معصیت کو، کیا کہتے ہیں؟ ہاں کر لیں گے۔ اب اللہ اتنا بھی معاف کرنے والا نہیں ہے، ہاتھ دھو گئے بھی، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جرأت کرتے ہیں۔ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ فِيهَا، اور اتنے تک لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں بس مولویوں کا کام تو بس ڈرانا ہی ہے۔ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ فِيهَا لِلَّهِ تعالی، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حضرت انسان پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ وَجَمِيعُ الْأَدْعِيَّةِ السَّجَّادِيَّةِ، تمام دعا ادعیہ سجادیہ جو ہے، تلحجو بہذہ النغمہ المؤثرہ، کہتے ہیں یہ انسان کو اس نغمے کا عادی بنا دیتی ہے، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا عادی بنا دیتی ہے۔ للایحاء الی النفس الخوف من عقابہ والرجاء فی ثوابہ، اور یہ کیا کرتی ہیں؟ ودیت کرتی ہیں نفس میں، یہ دعائیں نفس میں ڈال دیتی ہے کیا؟ اس کے عقاب سے خوف اور اس کے ثواب کی امید۔ وَكُلُّهَا شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ بِأَسَالِيبِهَا الْبَلِيغَةِ الْمُخْتَلِفَةِ، فرماتے ہیں یہ تمام کی تمام دعائیں شاہد ہیں اس بات پر اپنے مختلف فصیح و بلیغ طریقوں کے ساتھ، التی تبعث فی قلب المتدبر الرعب الفزع من الاقدام علی المعصیہ، کہ جو ابھارتی ہیں حضرت انسان کو، التی تبعث فی قلب، کہ جو اثر پیدا کرتی ہیں اس دل میں، المتدبر جو سوچنے والا ہے، الرعب جو مرعوب ہے، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، والفزع من الاقدام علی المعصیہ، یہ اثر کرتی ہیں اس دل پر جو گناہ کا قدم اٹھانے پر کیا ہے؟ روتا ہے،
جزا و فضا کرتا ہے۔ یعنی جس دل میں خوف خدا ہے یہ دعائیں اس دل پر اثر کرتی ہیں، جو دل فکر کرنے والا ہے اس دل پر جو ہے نا یہ دعائیں اثر کرتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں؟ تو یہ دعائیں جو صحیفہ سجادیہ میں امام علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں نا، فرماتے ہیں یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو ایسے دل پر جو ہے وہ جا کر اثر انداز ہوتی ہیں، جو دل متدبر ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، اور اگر کسی گناہ پر کوئی قدم بڑھ بھی جائے تو وہ دل روتا ہے کہ میں نے یہ خدا کی نافرمانی کیوں کی ہے۔ ایسے دل پر یہ دعائیں اثر کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں مثل ما تقرأ فی الدعائے 46، جس طرح کہ آپ 46 نمبر دعا میں یوں پڑھیں، کیا امام علیہ السلام فرماتے ہیں حجتک قائمۃ لا تدحض، اللہ اکبر، حجتک قائمۃ لا تدحض، وسلطانک ثابت لا یزول، تیری حجت قائم ہے، حجتوں کا قائم لا تدحض، یعنی تیری حجت قائم ہے، لا تدحض، وہ زائل ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی تو نے جو اپنے بندوں پر اپنے انبیاء، اوصیاء اور ہدایت کا انتظام کتب سماویہ کی صورت میں بھیج کر دیا ہے، یہ ایسی حجت ہے تیری طرف سے میرے اللہ کہ جو ثابت رہنے والی ہے، جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگی قیامت تک۔ وَسُلْطَانُكَ ثَابِتٌ لَا يَزُولُ، اور تیری سلطنت ثابت ہے، اللہ اکبر، لا یزول، تیری سلطنت کبھی بھی زائل ہونے والی نہیں ہے۔ فَالْوَيْلُ الدَّائِمُ لِمَنْ جَنَحَ عَنْكَ، اللہ اکبر، پس افسوس ہے، ہمیشہ افسوس ہے اس شخص کے پر کہ جو تجھ سے کنارہ کشی کر گیا۔ وَالْخَيْبَةُ الْخَاذِلَةُ لِمَنْ خَابَ مِنْكَ، فرماتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ذلت و خواری مقدر ہے، اور خاذلہ یعنی رسوائی مقدر ہے، والخیبۃ الخاذلۃ، اور نامرادی، ذلت و رسوائی اسی کے لیے ہے لمن خواب من کا، جس نے تجھے چھوڑ دیا، جو تجھ سے منہ موڑ گیا۔ فالشقاء الاشقا لمن اغتر بکا، اور فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص، شقی ہے وہ شخص، لمن اغتر بکا، جو تیرے کرم سے دھوکا کھا جائے، تیرا کرم ہو اور وہ تیرے کرم سے دھوکا کھاتے ہوئے تیری معرفت نہ رکھے اور تیری نافرمانی کرتا جائے۔ اس لیے تو امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اے حضرت انسان، اذا یتابع علیک نعمہ فاحذرہ، جب تجھ پر نعمتوں کی بچھاڑ ہو رہی ہو، نعمتوں پہ نعمتیں تجھ پر ڈالی جا رہی ہوں، وَأَنْتَ تَعْصِیہِ، اور تو اس کا وَأَنْتَ تَعْصِیہِ، اور تو اس اللہ کا
نافرمان بنا رہے، فاحذر، ڈرو اس سے، ڈرو کبھی اس دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ کریم ہے، اب اللہ کریم ہے تو جو چاہے گناہ کرتے جائیں۔ فرماتے ہیں امام، فرماتے ہیں اشقاء الاشقیاء، بدبخت ہے، شقی ہے وہ شخص کہ جو تیرے کرم سے دھوکا کھا کر تیری نافرمانی میں ڈٹا رہے۔ فرمایا ما اکثر تصرفہ فی عذابک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ما اکثر تصرف، ما اکثر نہیں، ما اکثر تصرفہ فی عذابک، کتنا تیرے ایسے شخص کو تیرے عذاب میں کتنا مصروف رہنا پڑے گا۔ وما اطول ترددہ فی عقابک، اور تیرے عقاب اور عذاب میں اسے کتنی بار کروٹیں بدلنا پڑیں گی، جس طرح کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم اہل جہنم کے جلدیں بدلتے رہیں گے۔ ہاں، ایک جلد جو ہے اس کے جسم کی ختم ہو جائے گی، پھر دوسری جلد دے دیں گے، وہ ختم ہو جائے گی، پھر تیسری جلد دے دیں۔ امام اسی سے ڈرا رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے کرم سے دھوکے میں آنے والا شخص ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، اب وہ کتنا تیرے عذاب میں مصروف رہے گا، وہ کتنا زیادہ تیرے عذاب اور عقاب میں کروٹیں بدلتا رہے گا۔ وما ابعد غایتہ من الفرج، اور کتنا دور نکل جائے گا وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے، کب جا کر اس کی جان چھوٹے گی اس مصیبت سے۔ وما اقنتہ من سہولت المخرج، اللہ اکبر، اور وہ کتنا مایوس ہو جائے گا، کس سے؟ من سہولت المخرج، کہ وہ سہولت پانے کے لیے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے سے مایوس، کتنا وہ مایوس ہو جائے گا۔ عدلا من قضائک لا تجور فیہ، اے اللہ، تو جو اپنے بندے پر یہ عذاب نازل کرے گا یہ تیرا عدل ہے، جو تو نے اپنے حکم اور فیصلے سے کیا ہے، تیرے فیصلے میں عدالت ہے، لا تجور فیہ، تو کسی پر ظلم و جور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِنصَافًا مِّنْ حُکْمِکَ لَا تَحِیفُ عَلَیْهِ، اور اللہ اکبر، تیرے حکم میں، تیرے فیصلے میں انصاف ہے، لا تحیف علیہ۔ ہاں، وَإِنصَافًا مِّنْ حُکْمِکَ، تیرے حکم، تیرے فیصلے کی طرف سے، تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، لا تحیف علیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کلمہ تحیف دیکھنا پڑے گا۔ وَقَدْ ظَاہَرْتَ الْحُجَجَ وَأَبْلَيْتَ الْأَعْذَارَ، اس لیے کہ تو اپنی حجتوں کو ظاہر کر دیا ہے، وَأَبْلَيْتَ الْأَعْذَارَ، اور تمام عذروں کو تمام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انسان کو خدا کے دھوکے میں اور خدا کے کرم کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اور خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔
خدا سے بچنا، خدا سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری دعا جو 31 نمبر میں موجود ہے، اس میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم فرحم وحدتی بین یدیک، اے اللہ میں تیرے سامنے موجود ہوں، خدایا میں تنہائی میں تیرے سامنے موجود ہوں، میری وحدت، میرے اکیلے پن پر رحم کر، وَإِلَّا تَغَمَّدَنِي بِرَحْمَتِكَ وَإِلَّا، ہاں اللہم فرحم وحدتی بین یدیک، میرے اللہ میں اس وقت تنہائی میں بیٹھا ہوں، ہاں تیرے سامنے ہوں، میری تنہائی پر رحم کر، ہاں میری وحدت پر رحم کر۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ وَجِیبَ قَلْبِی مِنْ خَشْیَتِک، اللہ اکبر، اور میرا دل تیری خشیت، تیرے خوف سے لرز رہا ہے، وَاضْطِرَابَ أَرْکَانِی مِنْ ہیبتک، تیری ہیبت سے، ہاں تیری ہیبت اور تیرے رعب و دبدبے سے میرے اعضاء جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں۔ فَقَدْ أَقَامَتْنِی یا رب ذنوبی مقام الخزي بفنائک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقد اقامت یا رب ذنوبی مقام الخزي بفنائک، اور مجھے تیری جناب میں مقام ذلت میں لا کر کھڑا کر دیا ہے تو میرے گناہوں نے، اے پروردگار میرے گناہوں نے تیرے دروازے پر، تیرے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے ذلت اور رسوائی کی حالت میں، تو وہ میرے گناہ ہیں۔ فَإِن سَقَطْتُ لم ينطق انی احد، اور اب صورتحال یہ ہے میں چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ وَإِن شَفَعْتُ فَلَسْتُ بِأَهْلِ شَفَاعَتِ، اور اگر میں سفارش کرنا چاہوں تو میں اہل شفاعت میں نہیں ہوں، اہل شفاعت میں سے نہیں ہوں۔ بس حال یہی ہے میرے اللہ کہ تو میری غربت پہ رحم فرما، تو کرم فرما میرے اللہ، میری وحدت اور میری تنہائی پہ رحم فرما۔ اس کے بعد دعا نمبر 39 میں کیا فرماتے ہیں؟ دعا نمبر 39 میں فَإِنَّكَ إِن تُکَافِنِی بِالْحَقِّ تُہْلِكْنِی وَإِلَّا تَغَمَّدْنِی بِرَحْمَتِکَ تُوبِقْنِی، اللہ اکبر۔ فَإِنَّكَ، اے پروردگار، فَإِنَّكَ إِن تُکَافِنِی بِالْحَقِّ، اے پروردگار اگر تو حق کے ساتھ مجھ سے اپنی رحمت کو روک دے تو لکھنی، تو گویا کہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ وَإِلَّا تَغَمَّدَنِی بِرَحْمَتِکَ تُوبِقْنِی، ورنہ تو مجھے اپنی رحمت میں لے لے، اور
تو بکنی اور مجھے باقی رکھ، وَأَسْتَحْمِلُكَ مِنْ ذُنُوبِي مَا قَدْ بَاہَزَنِي حَمْلُهُ۔ اللہ اکبر۔ خدایا میں تجھ سے وَأَسْتَحْمِلُكَ مِنْ ذُنُوبِي مَا، اور میں ما قد باہزنی حملو، جس کا اٹھانا ما قد بہز وَأَسْتَحْمِلُكَ مِنْ ذُنُوبِي، اسے انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔